انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہیں وہ ہمارے ساتھ باقی رہے اور اس میں ان نعمتوں میں مزید ترقی ہو اور پھر ان نعمتوں میں آخرت میں ہمیں دائمی نعمتیں ملیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہوائیں ہمارے لیے ہے، یہ پانی ہمارے لیے ہے، یہ دریا ہمارے لیے ہے، یہ سمندر ہمارے لیے ہے، یہ چاند سورج ہمارے لیے ہیں، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ ہماری خدمت ہی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، ہاتھوں کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، پھر قوتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ عقل کی نعمت ہے جس کی ذریعے سے ہم نے ہاتھیوں کو باندھا، چڑیا گھر میں ڈال دیا، شیروں کو پکڑ لیا، لوہے سے جہاز بنائے، سائیکل بنایا، موٹر سائیکل بنایا، لاؤڈ اسپیکر بنایا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ تو جب انسان ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، قدردانی کیا ہے؟ نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح اس کی استعمال کرنے کا طریقہ ہے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے دل سے۔ جب انسان کا دل بن جاتا ہے اور ہر نعمت کو واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہے، ملی ہے۔ درود شریف پڑھے اللہ علیہ۔ کہ یہ نعمت محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اس کی دل کی آنکھیں اس بات کو دیکھ لیں، یقین کریں کہ جو بھی نعمت ہے وہ اپنی رب کی طرف سے مجھے ملی ہے، اور وہ مجھ سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس بات کا احساس ہو اس کو، تو پھر اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا ہے۔ شیطان نے کو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محروم کر دیا اپنی رحمت سے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس انسان کے لیے سیدھی راستے میں بیٹھ جاؤں گا، پھر میں اس کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا۔ پھر نتیجہ شیطان بتاتا ہے، قرآن مجید نے اس نتیجے کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے کہا لا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو اپنے بندوں میں سے، ان میں سے، انسانوں میں سے اکثر کو شاکر نہیں پاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ بات تو یہ کی تھی
لَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راستے میں بیٹھ جاؤں، جس طرح کتا نہیں ہوتا گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے، بیٹھوں گا تو سیدھی راستے پر. پھر جب باری آ گئی، نتیجہ آیا، تو نتیجہ یہ آیا کہ تم اکثریت کو شاکر نہیں پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ میں اس سے شکر کی جذبے کو نکال دوں گا. جب شکر کا جذبہ نکل جائے گا تو اس کی آنکھ کی غلط استعمال ہوگی، اس نعمت، آنکھوں کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے. زبان غلط استعمال ہوگی، زبان کی وہ قدر نہیں کرے گا. ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہوں گے، اس کی وہ قدر نہیں کریں گے. مال تو نہیں دیا ہوگا، وہ میرے نام پر اڑائے گا، میرے کاموں میں اڑائے گا، میرے مرضی کے مطابق اڑائے گا. دیا تو نے ہے، اور تمہاری دی ہوئی مال سے تمہاری نافرمانی کرے گا. تو نے اس کو بیٹا دیا ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے کسی اور نے دیا ہے. تو نے اس کو زندگی دی ہوگی، تو نے اس کو منصب دیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلان نے دی ہے. تو اس طرح جذبات اس کے اندر میں پیدا کروں گا کہ وہ تیرے نافرمانی کریں گے، سیدھی راستے پر چل نہیں سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ تو تربرخ بھی نہیں، نہ تو اس کا ضد ہے، نہ ند ہے، نہ اس کی مثل ہے، نہ تو اس کو کوئی ڈر ہے. اب کہے ساری دنیا ختم. پھر اتنی مہربانی تم پر کی ہے کہ پوری دنیا کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے. اب تم کو کیا کرتے ہیں؟ تم کو عذاب دیتے ہیں. عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اس نے تو آپ کی بہت بڑی بڑی اور زیادہ نعمتیں رکھی ہیں، لازوال نعمتیں رکھی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم اس کا کیا ہو، اگر تم شکر گزار ہوتے اور تم ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی شکر گزاریوں کا قدر کرتا ہے.